آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی کی قیمت 40 روپے فی کلو کم ہونے کے باوجود شہری 440 روپے فی کلو ادا کر رہے ہیں۔ اوگرا کی سرکاری قیمت 304 روپے ہے۔ شہری انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سرکاری ریٹ میں کمی کے باوجود ایل پی جی مہنگی، شہری پریشان۔ ایل پی جی کی قیمت میں 40 روپے فی کلو کمی کے باوجود عوام کو اب بھی سرکاری نرخ سے مہنگی گیس دستیاب۔ ایل پی جی کی موجودہ قیمت 440 روپے فی کلو ہے، جبکہ اوگرا نے سرکاری قیمت 304 روپے فی کلو مقرر کی ہوئی ہے، یعنی شہریوں کو ہر کلو پر 136 روپے زائد ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگی ایل پی جی کے باعث اخراجات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر میں گیس نہ آنے کے باوجود بھاری بھرکم بل آتے ہیں۔ مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ فوری کارروائی کرے۔ بس کیا کریں، مجبوری ہے، گھر تو چلانا ہے نا۔ اب مہنگی بیچیں یا سستی بیچیں، یہ لوگ گھر میں تو پکانا ہے، گورنمنٹ کی گیس تو آتی نہیں ہے یہاں پہ، اب مجبور ہے یہی استعمال کرنا ہے۔ بس بل آتا ہے ہر مہینے 1000 کا، 900 روپے کا، 1000 روپے کا بل بھرتے رہو، گیس نہیں آتی، کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہم لوگ پتہ کوئی گیس ہوتی ہی نہیں ہے، اور بل اتنا آتا ہے، ہر مہینے بل آتا ہے، 1000-1200 بل آتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھو بھروا کے لے رہا ہوں، ابھی ختم ہو جائے گی تو میں پھر بھروا کے لاؤں گا۔ بہت زیادہ بھی دیکھا جاتا کم نہیں ہے یہ، نہ ہونا چاہیے، اس کا تو 200-250 تو ہونا چاہیے اصولاً جو ہے، یعنی سب پریشان ہیں، سب سے پریشان ہیں، کام ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، لوگوں کے پاس کام دھندہ ہے نہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ مارکیٹ میں سرکاری نرخ پر ایل پی جی کی فروخت یقینی بنائے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کو خوش آئند قرار دیا۔ حکومتی اقدامات کی تعریف۔ سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حالیہ فیصلے عوام کے لیے ریلیف کا باعث بنیں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ قیمت میں کمی، ریلیف ملنے پر ٹرانسپورٹ سیکٹر خوش، معیشت میں بہتری کی امید۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حکومتی اقدامات کو سراہا ہے۔ سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حالیہ فیصلے عوام کے لیے ریلیف کا باعث بن جائیں گے۔ ملک کے حالات دیکھو اور دنیا کا حالات دیکھو، بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے جو ریٹ کم کیا، اس کے لیے ہم ایک بار اس کے پھر شکر گزار ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے 24 کروڑ عوام کے لیے سوچا اور پاکستان کے غریبوں کے لیے سوچا۔ خانزادہ خان محسود نے فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم نے دن رات محنت کر کے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ باقی جو ان کے کابینہ نے باغ دوڑ کی، یہ سوچ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے اپنے دن رات ایک کر کے امریکہ کو اور اس کے علاوہ ایران کو، باقی جو پڑوسی ملک ہے، سب کو اعتماد میں لے کر آیا، اور آج پورا دنیا کا میڈیا پاکستان اسلام آباد میں ہے۔ تو اس سے بڑی بات میں زندگی بھر نہ دیکھ چکا ہوں اور نہ کبھی دیکھ سکوں گا۔ خانزادہ خان محسود کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں کمی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریلیف ملے گا۔ اشیاء ضروریہ کی ترسیل کی لاگت میں بھی کمی آئے گی۔ کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں بے قابو، سرکاری نرخ نامے نظر انداز کر دیے گئے۔ ٹماٹر، آلو، پیاز اور گاجر دگنے داموں فروخت۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ شہر میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ سبزی فروشوں نے سرکاری نرخ نامے کو ہوا میں اڑا دیا۔ مارکیٹ میں ٹماٹر سرکاری قیمت 23 روپے کے بجائے 50 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آلو 17 روپے کے بجائے 40 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پیاز 35 روپے کے بجائے 60 روپے فی کلو اور گاجر 69 روپے کے بجائے 100 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ان کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ عوام ہر طریقے سے پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں کھانے کو ہے، کسی کے گھر میں ہے نہیں، تنخواہیں اتنی ہیں لوگوں کی، ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ جب ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے تو جب یہ چیزیں سستی ہوں گی تو آٹومیٹکلی مزدوری ہے، کرایہ ہے، ہر چیز ہے۔ کوئی بندہ اگر کھڑا ہوا ہے تو اپنے گھر کے لیے کوئی لینے آئے گا تو اب کسی کی آمدنی نہیں ہے، وہ کیسے لے گا؟ خواتین کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا۔ میرے خیال میں تو زندگی کے ہر زمرے میں ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔
اور ہمارا تعلق کیونکہ ظاہر ڈومیسٹک ہے، پاکستانی زیادہ لیڈیز، تو ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں لیڈیز، اور کوکنگ وغیرہ کے حوالے سے بس پوچھے نہیں کہ کیا حال ہو گیا ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخنامے پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور گرہ فروشی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ رام سوامی بتی کمپاؤنڈ اور نشتر پارک روڈ ایک بار پھر سیوریج کے سنگین مسئلے کی لپیٹ میں ہے۔ گٹر ابلنے سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، آمد و رفت شدید متاثر، ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ سیوریج کی نئی لائن بچھائے جانے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ رام سوامی بتی کمپاؤنڈ میں سیوریج سسٹم ناکارہ، شہری اذیت میں مبتلا۔ نشتر روڈ سے متصل رام سوامی کے مصروف ترین بتی کمپاؤنڈ میں سیوریج کا ناکارہ نظام راستوں کو گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل کیے ہوئے ہے۔ صورتحال سے پریشان شہری بولے، مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، گٹر کا پانی سڑکوں پر جمع رہتا ہے، ہم لوگ سخت پریشان ہیں۔ نئی لائن بھی ڈال دی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اس کا پریشانی کا تو حل بہت یعنی کہ کافی ٹائم ہو گیا، یعنی کہ ابھی ہم نے بیچ میں یہ کام ہوا تھا، لائنیں ڈلی تھی، پھر اس کے بعد بھی یعنی کہ یہ اللہ آپ کو نیکی کی ہدایت دے، پھر یہ گٹر بھر گیا، اب یہ چوک ہوئے پڑے ہوئے، اب یہ 2 دن ہو گئے اس کو کم ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے کم، ابھی تک کے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم پریشان ہوئے ہیں، یہاں لوگوں کے نماز کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، یہاں لیڈیزیں گر رہی ہیں، کس کو کیا بولے، ہماری روزی ہے، ہم پریشان ہوئے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نماز کے لیے جانا ہو یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، ہر جگہ یہی گندا پانی ہے۔ حکومت فوری اس مسئلے کو حل کرے۔ یہ 2 سے 3 دن ہو گئے، یہی ہے کہ کیا نام کے ادھر گٹر بھرتا ہے اور بس یہ چلتا رہتا ہے، اور عوام کو بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہاں پہ آنے جانے میں۔ گلی والے محلے والے وہ اب کیسے جائیں گے؟ اوپر پھلانگ کے جائیں گے نہیں، کشتیاں تو کرائیں گے نہیں، اس کے لیے اتنا پانی جمع ہوتا ہے۔ میں صرف یہی بولوں گا کہ بھائی جلد سے جلد یہ نظام تھوڑا صحیح کر دیا جائے تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ادارے کب حرکت میں آتے ہیں۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت مسلسل تاخیر کا شکار۔ اتوار کے روز بھی 6 ٹرینیں لیٹ ہوئیں۔ ٹرینوں کے شیڈول سے ہٹ کر بھی روانگی میں تاخیر دیکھی جا رہی ہے۔ شدید گرمی میں مسافر پریشان، اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ گرمی میں گھنٹوں انتظار، ریلوے نظام پر سوالیہ نشان۔ موسم ہو خراب یا کوئی حادثہ، ریل کے نازک نظام کا ڈی ریل ہونا روایت بن گیا۔ جلد کو جھلسا دینے والی گرمی میں شہری گھنٹوں اسٹیشن پر انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس، لاہور جانے والی پاک وزز اور کراچی ایکسپریس سمیت کئی کا سامنا ہے۔ گاڑی لیٹ ہے اور اوپر سے معاملات یہ ہیں کہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سیٹیں بالکل فل ہوئی ہیں، لوگ کھڑے میں پسینے میں شرابور، پنکھے نہ ہونے کے برابر ہیں، انتہائی تکلیف دہ ماحول ہے یہاں پر۔ گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ویسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو پتا اب یہاں پہنچاؤ، میں بھی پہنچاؤں نا، جلدی کی وجہ 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گیا، اب مجھے یار 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، بس یہی کہہ سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ ڈپٹی ڈی ایس حامد فاروق قریشی نے کہا، صورتحال کو معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسافر گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ٹرینوں کے اوقات کار معلومات حاصل کر لیں۔ کہ ایک تو سب سے پہلے جو بھی ہماری گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں، ہم پیسنجرز کو امیڈیٹلی انفارمیشن کنوے کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اس ٹائم پہ جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کو انفارمیشن مل پاتی ہے، کئی لوگ انفارمیشن کا یقین بھی نہیں کرتے کہ میسیج آ رہا ہے، اس کی بیس پہ وہ لیٹ جائیں، وہ ٹائم پہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ اسٹیشن پہ آ جاتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ان کو پنکھا مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، ویٹنگ رومز کو ہم نے امپروو کیا ہے۔ ٹرین کی مسلسل تاخیر مسافروں کو ریل کے سفر سے دور کر رہی ہے۔ گرم موسم میں ٹرینوں کا گھنٹوں انتظار کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ حلقہ PS 102 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیمی امور اور عوامی مسائل کے حل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ حلقہ PS 102 میں نون لیگ کا اہم اجلاس، تنظیمی امور اور عوامی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال۔ PS 102 کے صدر کے زیر صدارت میٹنگ میں سیاسی امور اور پارٹی ہدایت پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ حلقے کے پرانے اور نظریاتی کارکنان کو دوبارہ متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ PS 102 کے صدر اسحاق کا کہنا تھا کہ یہ حلقہ شہید شیخ بدر سے منسوب ہے، جن کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پارٹی کو نچلی سطح تک مضبوط کرنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ یہاں ہمارے
होते थे शेख साहब, शेख बदर साहब, उनका ये हल्का है, वो शहीद किए गए, उनका हल्का है। इस हल्के को हम बहुत करीब से जानते हैं। हमें ये हदायत मिली है ऊपर से कि तमाम कराची में जो आपका पीएस लगता है उसमें जितने पुराने मुस्लिम लीग हैं, पुराने मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, उनकी तलाश की जाए, उनको ढूंढा जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उनके मसाइल हल करने का। अल्लाह ताला की मेहरबानियों से हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर साहब और सिंध दिया मसाइल हल करने के लिए। सीनियर रहनुमाओं की खिदमात के एतराफ में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया और अवामी मसाइल के हल को तरजीह देने के अज़म का आदा किया गया। PS 102 और इंशाल्लाह आवाम के लिए हम अच्छा सोचेंगे। गवर्नर साहब हमें तोहफा मिला है वज़ीर आज़म साहब ने, और जो भी हमारी ये पुरानी यूसी है इसको भी फाल करेंगे। आप लोगों को सबका तावन चाहिए। हमें हदायत मिली है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर सैयद नसार शाह की तरफ से कि तमाम PS 102 के अंदर जितनी भी यूसियाँ हैं उनको फाल करें और अवामी मसाइल को देखें और अवाम के ऊपर काम करें। गवर्नर सिंध के लिए पार्टी रहनुमा सैयद निहाल हाशमी का तकर्रुर मुस्बत पेशरफ्त करार दी गई। गवर्नर सिंध के लिए पार्टी रहनुमा सैयद निहाल हाशमी का तकर्रुर मुस्बत पेशरफ्त करार दी गई। इनकी क़यादत में अवामी खिदमत का दायरा वसी होगा। कैमरामैन अहमद अली के हमरा मुबशिर हुसैन, सिटी 21। गुलिस्तान जौहर में फातिमा सुरैया बजिया पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने खुसूसी शिरकत की। शायान अली की रिपोर्ट। की आबादकारी का सिलसिला तसलसल के साथ जारी। गुलिस्तान जौहर में फातिमा सरिया बजिया पार्क का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की जानिब से पार्क का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में यूनियन कमेटी के चेयरमैन सैयद रेहान समेत जमात इस्लामी के देगर ओहदेदारान भी शरीक थे। मुनम जफर ने यूसी चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया। माजी में ये पार्क नशाइयों की अमाजगाह बन चुका था। मुनम जफर ने सूबाई हुकूमत को तरक्याती कामों के हवाले से आड़े हाथों लिया और तनकीद का निशाना बनाया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूसी चेयरमैन उनकी टीम को कि जिन्होंने वसाइल न होने के बावजूद कम्युनिटी के साथ एक इज्तिमाई एफर्ट्स के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्क को एक खूबसूरत पार्क बना दिया है। इस पार्क के अंदर जो है वो मनशियात फरोश भी इस पार्क का रुख करते थे। यहाँ लाइटों का निज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारी चीज़ें इस पार्क के अंदर नज़र आ रही हैं कि जो लोग बरसर इक़्तिदार तबका है वो करप्ट है, उनके अंदर एहलियत नहीं है, ना गवर्नेंस की सलाहियत मौजूद है। टाउन इंतजामिया पर अदम ताउन का इल्जाम आयद करते हुए मुनम जफर खान का कहना था कि चेनेसर और सफूरा टाउन ताउन नहीं कर रहे, जबकि यूनियन कमेटी अपनी मदद आप के तहत काम कर रही है। टाउन के डोमेन में ये बात आती है डेवलपमेंट के अंदर कि वो पार्कों को बहाल करे, लेकिन ये काम हमारी यूनियन काउंसिल ने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। टाउन तो किसी तौर हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सफूरा टाउन हो या हमारे वो टाउन हो कि जिन पर कब्जा कर लिया गया हो, चाहे सफूरा टाउन हो, रंगी टाउन हो, कुरंगी हो, इसी तरह चेनेसर टाउन हो। वहाँ टाउन चेयरमैन हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे, बल्कि हमारे कामों के अंदर रुकावट खड़ी की जाती है। मुनम जफर का मजीद कहना था कि एक जानिब इंतजामिया तरक्याती कामों में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी अवामी मसाइल हल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शायान अली, सिटी 21।